اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ سولار ڈائنسٹی ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ چینل کا نام ہے سولار ڈائنسٹی، اور ہمارے چینل کا نام ہے رام راجیہ سیوا۔ تو یہ آریہ ویر سنگھ جی ہے جو لفظ کافر کے بارے میں ایکسپلینیشن کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپلینیشن کر رہے ہیں قرآن سے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپلینیشن کر رہے ہیں قرآن سے، لیکن یہ ان لوگوں کا انٹرپریٹیشن ایکسپلین کر رہے ہیں جن لوگوں نے کافر کو، لفظ کافر کو سمجھایا ہے۔ ابھی آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ ہم ان کا قرآن سے جواب دے رہے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایکسپلینیشن کیا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن لفظ کافر اس کو نہیں کہتا، قرآن خود لفظ کافر کو ایکسپلین کرتا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ لفظ کافر کو ایکسپلین کرتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا ایک بھگوان بنا رکھا ہے جسے وہ اللہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنا ایک بھگوان بنا رکھا ہے۔ اب یہاں پر پھر یہ گمراہی کا لفظ بول رہے ہیں کہ اپنا بھگوان کیوں بنائیں گے؟ بھگوان تو ساروں کا ایک ہی ہے، سارے ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہے، ایک ہی بھگوان ہے، بس بھاشائیں الگ ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اسلامی مورکھتا کے انسار یہ سرشٹی ان کے اللہ نے بنائی ہے۔ بھائی شرشتی ان کے اللہ نے کیوں بنائی؟ شرشتی تو ایشور نے بنائی، جس کو سنسکرت میں ایشور کہتے ہیں اور عربی میں اللہ کہتے ہیں، اور لفظ اللہ تو سبھی زبانوں میں ہے، سبھی زبان میں لفظ اللہ ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ کہ اللہ نے جب سرشٹی بنائی تو سرشٹی میں انسانوں کو بنا کے انہیں دو بھاگوں میں بانٹ دیا، پہلا مومن، دوسرا کافر۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ابھی بتائیے مجھے، قرآن میں انسانوں کو دو بھاگوں میں بانٹا ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن کیا نام سے؟ ایک مسلمان سے اور ایک کافر سے۔ مسلمان کے اندر دو بھاگ ہے، ایک مومن اور ایک منافق۔ اب یہاں پر بھی یہ غلط ورنن کر رہے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ مومن وہ جو اللہ کو مانے، اللہ کے پیغمبروں کو مانے، اللہ کی کتاب کو مانے، وہ تو مومن۔ اب بات کرتے ہیں کافر کی کہ یہ کافر کون ہے۔ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بھارت کا مسلمان کافر شبد کی پریبھاشا گول مول کر جاتا ہے۔ کافر کے بارے میں یا تو یہ گول مول کر جائیں گے یا چھپا جائیں گے۔ صرف کافر ہی نہیں، قرآن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں مسلمان چھپا جاتے ہیں۔ آریہ ویر سنگھ جی، آپ ان مسلمان کی بات کر رہے ہو جو منافق ہے، جو قرآن پڑھتا نہیں ہے، قرآن سمجھتا نہیں ہے۔ کون کیوں چھپائے گا؟ قرآن تو پورا اعلانیہ آپ کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ پر ہے، آپ ٹائپ کیجئے آ جائے گا آپ کو۔ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ٹائپ کر رہا ہوں، یہ میں نے ٹائپ کیا پورا قرآن جو ہے، اور یہ میں کافر لفظ سمجھانے کے لیے سورہ بینہ میں لے جا رہا ہوں۔ سورہ بینہ جو ہے کافر لفظ کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتا ہے، قرآن خود قرآن کو سمجھاتا ہے۔ 98 نمبر سورہ ہے، یہ آ گیا سورہ بینہ۔ قرآن تو آپ کے سامنے ہے، آپ کیوں چھپائیں گے؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا ایک کارن ہے، اس کا کارن یہ ہے کہ اگر یہ سچائی ہندوستان کے لوگوں کے سامنے آ گئی تو بھارت کے مسلم اینڈ مثال اللہ از انیمی ٹو دوز ہو ریجیکٹ فیتھ۔ اب میں آپ کو ہندی، یہ اس کا ترجمہ فتح محمد خان صاحب جالندھری،
سنیے، جو شخص خدا کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے۔ قرآن کے شبد کوش سے اس کا انواد عربی سے اردو میں مولانا محمد فاروق خان نے کیا ہے، اردو سے ہندی میں ڈاکٹر محمد احمد نے کیا ہے۔ کافر یہ لوگ جو ان سچائیوں کو ماننے اور سویکار کرنے سے انکار کرتے ہیں جن کی شکشا اللہ اور رسول نے دی ہے۔ اب اس کی سمجھ دیکھیے یہ جو سمیکشا کر رہے ہیں لفظ کافر کا، یہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے اصولوں کا کافر کا سمیکشا کر رہے ہیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ قرآن کافر کس کو کہتا ہے۔ ہم دیکھیں گے قرآن کافر کس کو کہتا ہے۔ سورہ بینہ، یہ سورہ ہے 98 نمبر، آپ آ گئے سورہ میں۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلی آیت ہے یہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ ہاں تو کافر قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ کافر قرآن اس کو کہتا ہے۔ پہلے تو کافر قرآن کا لفظ کافر قرآن کسے کہہ رہا ہے؟ پہلے تو لفظ کافر قرآن ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جن لوگوں کو ایشوری کتابیں دی گئی تھی۔ کن لوگوں کو ایشوری کتابیں دی گئی تھی؟ ویدا، گیتا، بائبل، قرآن، یہ کتابیں جن لوگوں کو دی گئی تھی، ان لوگوں کو قرآن کافر کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان کے کتاب کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو تم کافر ہوگے۔ قرآن خود ویدا اور گیتا کی ثبوت دے رہا ہے، ویدا اور گیتا کو پابندی سے پکڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ویدا اور گیتا پہ عمل نہیں کرنے والے کو کافر کہہ رہا ہے۔ یہاں پر صاف